الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل المحادثۃ العربیہ کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے المنزل۔ المنزل یعنی گھر، المنزل گھر۔ سمیر ایک آدمی کا نام ہے، وہ کہتا ہے سمیر فی ای شارع منزلکم، فی یعنی میں، ای شارع کون سے سڑک میں، منزلکم تمہارا گھر ہے۔ سمیر کہتا ہے فی ای شارع منزلکم، کس سڑک میں تمہارا گھر ہے۔ فی ای شارع منزلکم، کس سڑک میں تمہارا گھر ہے۔ خالد جواب دیتا ہے، خالد کہتا ہے منزلنا فی شارع المنیر، منزلنا ہمارا گھر، فی شارع المنیر مین سڑک پر ہے، یعنی مین روڈ پر ہے۔ منزلنا فی شارع المنیر، منیرتی، ٹھیک ہے، ہمارا گھر جو ہے یہ مین روڈ پر ہے۔ منزلنا ہمارا گھر، فی شارع المنیرتی مین روڈ پر ہے۔ پھر سمیر کہتا ہے ما الذی یشتمل علیہ منزلکم، یعنی وہ کیا ہے جس پر تمہارا گھر مشتمل ہے، یعنی تمہارا گھر کن کن چیزوں پر مشتمل ہے۔ ما الذی یشتمل علیہ منزلکم، وہ کیا ہے جس پر تمہارا گھر مشتمل ہے، جس کو تمہارا گھر شامل ہے، یعنی تمہارا گھر کن کن چیزوں پر مشتمل ہے۔ خالد جواب دیتا ہے یشتمل منزلنا علی 5 حجرات، ہمارا گھر 5 کمروں پر مشتمل ہے۔ یشتمل منزلنا علی 5 حجرات، ہمارا گھر 5 کمروں میں مشتمل ہے، 5 کمروں پر مشتمل ہے۔ ویشتمل علی مرافق عامۃ، اور عام ضرورت کی سامانوں پر مشتمل ہے، یعنی عام جو ضرورت کے سامان ہوتے ہیں ان پر مشتمل ہے۔ وہی، اور وہ کیا ہیں، عام ضرورت کے سامان کیا ہیں، وہی المطبخ، اور وہ مطبخ ہے، یعنی کچن ہے، باورچی خانہ ہے۔ وہی المطبخ، اور وہ مطبخ ہے یعنی کچن ہے۔ والحمام، اور حمام کہتے ہیں غسل خانے کو، والحمام اور غسل خانہ ہے یعنی باتھ روم ہے۔ والمرحاض، اور بیت الخلاء ہے، مرحاض کا معنی ہوتا ہے بیت الخلاء، یعنی جسے لیٹرین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویشتمل علی مرافق عامۃ، اور عام ضرورت کی چیزیں ہیں۔ وہی المطبخ والحمام والمرحاض، اور وہ یعنی عام ضرورت چیزیں کیا ہے، اور وہ غسل باورچی خانہ یعنی کچن، باتھ روم اور لیٹرین ہے، کچن، باتھ روم اور لیٹرین ہے، یعنی باورچی خانہ، غسل خانہ اور بیت الخلاء ہے۔ پھر سمیر کہتا ہے ابی منزلکم حدیقۃ، کیا تمہارے گھر میں باغ ہے، یعنی تمہارے گھر میں باغ ہے۔ ابی منزلکم حدیقۃ، کیا تمہارے گھر میں باغ ہے۔ خالد جواب دیتا ہے نعم بی منزلنا حدیقۃ، جی ہاں ہمارے گھر میں باغ ہے، یعنی ہمارے گھر کے پاس باغ ہے۔ نعم بی منزلنا حدیقۃ، جی ہاں ہمارے گھر میں باغ ہے۔ سمیر وما الذی یحیط بہا، اور وہ کیا ہے جو اسے گھیرا ہوا ہے، یعنی وہ کیا ہے جو اسے گھیرا ہوا ہے۔ ما الذی یحیط بہا، وہ کیا ہے جو اسے گھیرا ہوا ہے، یعنی وہ کیا ہے جو باغ کو گھیرا ہوا ہے۔ خالد جواب دیتا ہے یحیط بہا سور متین، اسے مضبوط دیوار گھیرے ہوئے ہے۔ یحیط بہا سور متین، اسے مضبوط دیوار گھیرے ہوئے ہے۔ اسئلۃ، سوالات۔ اقرأ القطعۃ الآتیۃ واکتبھا صحیحۃ، یہاں پہ جو مصنف الرحمن نے کچھ عبارات پیش کی ہے، تو ان عبارات کو بس پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد دیکھ کر کے صحیح طور پر اسے اپنی کاپی میں لکھنا ہے، اور کچھ نہیں کرنا۔ سب سے پہلے ہے پڑھتے ہیں اسے، ٹھیک ہے۔ ھذا منزل جمیل، یہ خوبصورت گھر ہے۔ ھذا یعنی یہ، منزل جمیل خوبصورت گھر ہے۔ مصنف نے اسے
ترجمہ کرنے کو نہیں کہا، ٹھیک ہے، لیکن ترجمہ کر لیتے ہیں ہم۔ ھذا منزل جمیل، یہ خوبصورت گھر ہے۔ ہوا یحتوی علی 5 حجرات، اور وہ 5 کمروں کو شامل ہے۔ وہوا یحتوی علی 5 حجرات فصیحۃ، اور وہ 5 کشادہ کمروں کو شامل ہے، ٹھیک ہے۔ فصیحۃ جو ہے یہ حجرات کی صفت ہے۔ وہوا یحتوی علی 5 حجرات فصیحۃ، اور وہ 5 کشادہ کمروں کو شامل ہے۔ اعدت احداہا لتناول الطعام، اعدت تیار کیا گیا، احداہا ان میں سے ایک، لتناول الطعام کھانے کے لیے، اعدت احداہا لتناول الطعام ان میں سے ایک کھانے کے لیے تیار کیا گیا، وواحدۃ للاستقبال اور ایک استقبال کے لیے، وحجرتان اخریان للنوم اور دوسرے 2 کمرے سونے کے لیے، وحجرتان اخریان للنوم اور دوسرے 2 کمرے سونے کے لیے۔ وَأَمَّا الْحُجْرَةُ الْخَامِسَةُ فَقَدْ أُعِدَّتْ لِلْمَكْتَبِ، اور رہا 5واں کمرہ، وَأَمَّا الْحُجْرَةُ الْخَامِسَةُ رہا 5واں کمرہ، فَقَدْ أُعِدَّتْ لِلْمَكْتَبِ تو وہ مکتب کے لیے تیار کیا گیا۔ وَبِهِ غَيْرُ هَذِهِ الْحُجَرِ الْمَرَافِقُ أَعَمَّةُ، اس کے ساتھ اس کمرے کے علاوہ، بھی اس کے ساتھ، غیر هذه الحجری ان کمروں کے علاوہ، اس کے ساتھ ان کمروں کے علاوہ، المرافق العام عام ضرورت کی سامان ہیں، یعنی وہ چیزیں جس سے نفع اٹھایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ان حجروں کے علاوہ عام ضرورت کے سامان بھی ہیں۔ فَبِهِ حمام و مطبخ و مرحاض، تو اس کے ساتھ حماد کہتے ہیں غسل خانے کو، ٹھیک ہے۔ فَبِهِ حمام، تو اس کے ساتھ غسل خانہ ہے، و مطبخ، اور مطبخ کہتے ہیں کچن کو، مطبخ اور کچن ہے، و مرحاض اور بیت الخلاء ہے۔ وَأَمَامَهُ حَدِيقَةٌ صَغِيرَةٌ جَمِيلَةٌ، اور اس کے سامنے خوبصورت چھوٹا باغ ہے۔ وَأَمَامَهُ حَدِيقَةٌ صَغِيرَةٌ جَمِيلَةٌ، اور اس کے سامنے خوبصورت چھوٹا باغ ہے۔ وَأَمَامَهُ، اور اس کے سامنے خوبصورت چھوٹا باغ ہے۔ تُزَيِّنُهَا الْأَزْهَارُ ذَاتَ الْأَلْوَانِ الْمُتَعَدِّدِ، تو جسے زینت دیتے ہیں الازہار پھول، ذات الالوان متعددتی، یعنی مختلف رنگ والے، ٹھیک ہے۔ تزینها الازہار، تو اسے زینت مزین کر دیتی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ باغ کو، ٹھیک ہے، باغ کو مزین کر دیتی ہے الازہار پھول، باغ کو مزین کر دیتی ہیں پھول۔ کیسے پھول؟ ذات الالوان المتعددتی، مختلف رنگ والے پھول، یعنی باغ کو مختلف رنگ والے پھول مزین کر دیتے ہیں۔ والروح الطیبۃ، اور عمدہ خوشبو۔ نمبر 2، دع اسئلۃ للاجوبۃ الآتیۃ واستفہم فیہا بأین، یعنی آنے والے جوابات کا سوال بناؤ، یعنی جوابات کے لیے سوال بناؤ، اور اس میں آئینہ استعمال کرو، یعنی ابھی جو جواب آئیں گے اس میں آئینہ لگا کر کے اسے سوال بنانا ہے۔ سب سے پہلے ہے اقابل الضیوف فی حجۃ الاستقبال، اس کا معنی ہے میں کمرے میں مہمانوں کی عزت کرتا ہوں، تو اس میں جو اقابل ہے، ٹھیک ہے، اقابل الضیوف فی حجۃ الاستقبال، میں استقبال کے کمرے میں مہمانوں کی تعظیم کرتا ہوں، مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں۔ تو جب ہم اس کو سوالیہ جملہ بنائیں گے آئینہ لگا کر کے، تو ہم کہیں گے آئینہ تقابل الضیوف، آئینہ تقابل الضیوف، ٹھیک ہے، آئینہ تقابل الضیوف۔ نمبر 12 میں ہے انام فی حجۃ النوم، اس کا معنی ہے میں سونے کے کمرے میں سوتا ہوں، ٹھیک ہے، بیڈ روم میں سوتا ہوں۔ انام فی حجۃ النوم، میں سونے کے کمرے میں سوتا ہوں۔ تو اس کو اگر ہم سوالیہ جملہ بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ این تنام، این تنام، انام فی حجۃ النوم، میں سونے کے کمرے میں سوتا ہوں۔ این تنام فی حجۃ النوم، نہ انام ہے، انام فی حجۃ النوم، میں سونے کے کمرے میں سوتا ہوں، انام فی حجۃ النوم، میں سونے کے کمرے میں سوتا ہوں۔ تو
تو سوالیہ جملہ بنائیں گے این تنامو، این تنامو تم کہاں سوتا ہے، این تنامو تم کہاں سوتا ہے۔ نمبر جیم استذکرو درسی فی حجت المکتبی، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 میں کیا ہے، نمبر 3 میں ہے، نمبر جیم میں ہے استذکرو دروسی فی حجت المکتبی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگر ہم آئینہ لگا کر کے سوالیہ جملہ بنائیں گے تو جو ہے نا فی حجت المکتبی کی جگہ آئینہ لگا دیں گے، تو استذکرو، ٹھیک ہے، یا پھر ستذکرو، یا سوال جملہ ستذکرو دروسی فی حجت المکتب، کیا تو اپنا سبق، کیا تو نا اس کو یہ سوالیہ جملہ مت بناؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو سوال نہیں ہے، سوالیہ جملہ میں بنانا ہے، تو اس کی جو نا استذکرو ہوگا، استذکرو باب استفعال سے مان لیں، استذکرو دروسی فی حجت المکتب، میں مکتب کے کمرے میں اپنے اسباق یاد کرتا ہوں، استذکرو دروسی فی حجت المکتب، میں مکتب کے کمرے میں اپنا سبق یاد کرتا ہوں۔ تو اس کا سوال جملہ بنائیں گے این تستذکرو، این تستذکرو دروسکا، ٹھیک ہے، این تستذکرو دروسکا، این حمزہ کے جگہ سین لگا دینا، این تستذکرو دروسکا۔ نمبر 3، سوال نمبر 3 میں ہے دع کلمۃ مناسبۃ فی المکان الخالی، خالی جگہ کے موافق کوئی کلمہ لگاؤ، یعنی خالی جگہ سے متعلق کوئی کلمہ لگاؤ، اسے پر کرو۔ للحدیقۃ یحیط بہا، یہاں پہ سور متون لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ فی الحدیقۃ یحیط بہا، اس میں جو ہے نا سور متون لگا دیں گے تو معنی ہوگا باغ کو گھیرنے کے لیے ایک موٹا آدمی تھا۔ للحدیقۃ، باغ کے لیے، سور متین مضبوط، سور متین مضبوط دیوار، سور کہتے ہیں دیوار کو، یحیط بہا جو اسے گھیرا ہوا ہے۔ للحدیقۃ سور متین یثبتها بہا، یعنی باغ جو ہے، ٹھیک ہے، الحدیقۃ باغ کے لیے، للحدیقۃ باغ کے لیے، اس کے بعد میں بٹھائیں گے سور متین، باغ کے لیے ایک مضبوط سور ہے، یعنی ٹھیک ہے، باغ کے لیے ایک مضبوط دیوار کر لیں، سور کا معنی دیوار، باغ کا ایک مضبوط دیوار ہے جو اسے گھیرا ہوا ہے۔ للحدیقۃ سور متین یحیط بہا، باغ کے لیے، یعنی باغ کا ایک مضبوط دیوار ہے، ٹھیک ہے، جو اسے گھیرا ہوا ہے۔ للحدیقۃ باغ کے لیے، سور متین ایک مضبوط دیوار ہے، یحیط بہا جو اسے گھیرا ہوا ہے۔ وفیہا عالیۃ خضراء، تو خالی جگہ میں لگا دیں گے اشجار، ٹھیک ہے، اشجار فیہا اشجار عالیۃ خضراء، فیہا اشجار عالیۃ خضراء۔ نمبر 1 میں ہے بالحدیقۃ، بالحدیقۃ کے بعد الازہار لگانا ہے، بالحدیقۃ الازہار ذات المتعددۃ، بالحدیقۃ الازہار ذات الوان المتعددۃ۔ نمبر جیم میں ہے انا اجلس فی، اس کے بعد ہے خالی جگہ ہے فی الاشجار، میں خالی جگہ ہے، اس کے بعد خالی جگہ میں کیا پر کرنا ہے، انا اجلس فی الاشجار، یعنی المظلۃ لگا لیں، المظلۃ، انا اجلس فی مظلۃ الاشجار، میں درخت کے سائے میں بیٹھتا ہوں، انا اجلس فی مظلۃ الاشجار۔ نمبر 4 یروی الحدیقۃ ویتعہدھا، یروی کا معنی ہوتا ہے سیراب کرنا، پانی پلانا، سب سے پہلے جو ہے نا خالی ہے تو وہاں پہ البستانی لگا دیں گے، ٹھیک ہے، البستانی یروی الحدیقۃ ویتعہدھا، تیار کرنے کے معنی میں، یروی الحدیقۃ ویتعہدھا،
تو اس میں شروع میں بس البستانیو لگا دیں گے، البستانیو یروی الجنت ویتعہدہا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔